میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح آپ نے ماشاءاللہ رمضان المبارک میں پورا قرآن سننے کی سعادت حاصل کی ہے اپنا قرآن ٹی وی کی وساطت سے، اب اسی طرح انشاءاللہ اپنا قرآن ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ مکمل قرآن پاک تجوید کے ساتھ اور ترجمہ کے ساتھ سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آج سے انشاءاللہ ہم اس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ اسی جذبے کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھیں اور سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا دنیا و آخرت میں حامی و ناصر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حمزہ لام زبر ال، یاد رہے کہ جس الف پر کوئی حرکت آ جائے وہ الف کی شکل میں حمزہ ہوتا ہے۔ اب یہاں ہم حمزہ کو اگلے حرف کے ساتھ ملانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ کیسے؟ حمزہ لام زبر ال۔ اور یہاں میں ایک بات واضح کر دوں، بہت سارے لوگ حمزہ کو پڑھتے وقت حمزہ پڑھ دیتے ہیں یا حمزہ پڑھ دیتے ہیں۔ یہ نہ حمزہ ہے نہ حمزہ ہے، بلکہ حمزہ حمزہ حمزہ، شروع میں بھی ہا ہے اور آخر میں بھی ہا ہے، دونوں کو واضح کر کے ادا کرنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال۔ یہ جو لام کے اوپر آپ کو ایک چھوٹی سی علامت نظر آ رہی ہے، اسے جزم کہتے ہیں۔ جزم کا کام ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملانا۔ آگے حرف ہا ہے، ہا کے اوپر زبر ہے اور ہا کے بعد میم آ رہا ہے، میم کے اوپر جزم ہے، تو ہا کو ہم میم کے ساتھ ملائیں گے۔ ہا میم زبر ہم، حمزہ لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، الحم الحم الحم، دال پیش دو۔ یاد رکھیے قرآن پاک کے کل 29 حروف ہیں، کسی حرف پر ہونٹ گول نہیں ہوتے سوائے واو پر، اور اسی طرح کل حرکات 3 ہیں، تینوں حرکات میں سے کسی حرکت پر ہونٹ گول نہیں ہوتے سوائے پیش کے۔ تو دال کے اوپر چونکہ پیش ہے اس لیے ہم ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے۔ اب ہونٹوں کو گول کیوں کریں گے؟ اس کی وجہ، اس کا ریزن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس لیے ہونٹوں کو گول کریں گے کیونکہ پیش ہونٹ گول کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ہونٹ گول نہیں کریں گے تو یہ حرف جو ہے مجہول پڑھا جائے گا۔ لہٰذا اس حرف کو اگر معروف پڑھنا ہے اور صحیح پڑھنا ہے تو چونکہ اس کے اوپر پیش ہے اس لیے ہونٹ گول کریں گے۔ دال پیش دو، دال پیش دو، الحمد الحمد الحمد۔ آگے لام آ رہا ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اور لام کے آگے ایک اور لام ہے جس کے اوپر شد ہے اور کھڑا زبر ہے۔ شد کو جب ہم ادا کریں گے تو تھوڑا رک کر، کیسے؟ لام لام زیر لیل، لام کھڑا زبر لا، للہ للہ للہ، ہا زیر ہی، یہاں بھی ہم معروف پڑھیں گے، حاضر ہے نہیں بلکہ حاضر ہی، للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ
آ گیا، حرف را آ رہا ہے، را کے اوپر زبر ہے اور اس کے اگلا حرف جو ہے وہ با ہے، اور با کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے۔ جب را کے اوپر زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، اور با کے اوپر تشدید ہے تو جب ہم اس کے ہجے کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ را با زبر رب، را با زبر رب، یعنی تھوڑا سا ٹھہریں گے، کیونکہ تشدید کو ادا کرتے وقت تھوڑا سا رکنا ہوتا ہے، ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ چونکہ حرف با ہے اور با کے اوپر کلکلا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہونٹوں کو یہاں بند رکھیں گے، اور اس کے بعد فوراً ہونٹ جیسے جدا ہوں گے تو تشدید بھی ادا ہو جائے گی اور قلقلہ بھی ادا ہو جائے گا۔ را با زبر رب، را با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل، رب بل، رب بل، عین کھڑا زبر آ، لام زبر لا، عالا میم یا زیر می، عالمی، نون زبرنا، عالمین، عالمین، عالمین۔ اب رواں پڑھیں گے، آئیے سنتے ہیں رواں کیسے پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ بھی سماعت کر لیتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے سب یا تمام، حمد و تعریفیں، لام کا معنی واسطے یا کے لیے، اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ وہ اللہ جو ایک ربط قائم ہو رہا ہے وہ صفت اور موصوف کا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، العالمین، ال کا معنی تمام، عالمین تمام جہانوں کا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسری آیت کو پڑھتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، حمزہ را زبر ار، را ہا زبر راہ، الرح، الرح، میم کھڑا زبر ما۔ اب یہاں ماں نہیں پڑھیں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے، بلکہ ما پڑھیں گے، منہ اور آواز کھولیں گے تو ما ادا نہیں ہوگا بلکہ ما ادا ہوگا۔ الرحمن، الرحمن، نون را زیر نیر، الرحمن، را زبر را، حا یا زر حی، رحی، میم زیر می، رحیمی۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ الرحمن جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا، جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، مالکی، مالکی نہیں، مالکی،
مالکی، یا واو زبر یو، واضح رہے یہ واو ساکنہ ہے، اس کے اوپر جزم ہے، اور جب واو ساکن ہو اور اس کے ماقبل یعنی اس سے پہلے زبر ہو تو وہ واو لین کہلاتی ہے۔ کون سی واو کہلاتی ہے؟ واو لین کہلاتی ہے۔ اور واو لین کو ادا کرتے وقت کیسے ادا کرنا ہے؟ نہ تو اس کو جھٹکا دینا ہے اور نہ اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، بلکہ درمیانی حالت یعنی حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ یا واو زبر یو، یا واو زبر یو، یا واو زبر یو، میم دال در مد، میم دال در مد، میم دال در مد، یو مد، یو مد، دال یا در دی، یو مد دی، نون زیر نی، یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالکی مالک ہے، یوم الدین روز جزا کا، یوم کا معنی روز، دین جزا، جو روز جزا کا مالک ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ای یا کاف زبر کا، ای یا کا، نون عین زبر نا، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبدو، ایاک نعبدو۔ ایک بات واضح کر دوں، یہاں ای کا نہیں پڑھنا، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں ای کا یا ای کا پڑھا، یا کا پڑھ دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ای یا کاف زبر کا، ایاک نعبد، نون عین زبر نا، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نستعین میں سین کو باریک سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور تا کے اوپر زبر ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، کیونکہ بڑی حرکات جہاں پہ آئیں اس کو کھینچتے نہیں ہیں، بلکہ منہ اور آواز کو کھول کر ہم زبر کو ادا کریں گے۔ نستعین، نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، واو کا معنی اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئیے دوبارہ اس سبق کو سماعت کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔